اور ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے باوقار خطیب سے کرانا چاہتے ہیں جو اپنے منفرد طرز خطابت کے ذریعے سامعین کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑنے کا ہنر جانتے ہیں، جن کے خطابت کا چرچا عرب و عجم میں یکساں ہے۔ میری مراد ہیں فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دل کے احساس کو جذبوں کا سمندر دے دو، پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دو، اور شیشے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، آکے اخلاص و وفا کا ہمیں گوہر دے دو۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر معراج ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس، ناظم اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 4 مئی سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان احترام انسانیت کانفرنس میں جو بگلہوا گرانٹ ضلع سدھارتھ نگر کے اس خوبصورت سے وسیع پنڈال میں منعقد ہوئی ہے، اس اجلاس میں، اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ موضوع ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مسلمان۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مشکور اور ممنون ہوں میں اجلاس کے منعقد کرنے والے جملہ تمام احباب کا اور اہلیان بگلہوا گرانٹ اور
ان کے متعاونین کا، رفقا کا، ساتھیوں کا، بالخصوص اپنے انتہائی عزیز دوست شاعر اسلام عالی جناب سفیر الدین ادریسی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اپنے احباب کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر یہ عظیم الشان کانفرنس اپنے اس گاؤں میں بگل ہوا گرانڈ میں منعقد کی۔ اللہ عز و جل سب کی جملہ مساعی کو قبول فرمائے، کوششوں کو قبول فرمائے، جد و جہد کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے میزان حسنات میں اسے اللہ رب العزت رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام حاضرین کو، حاضرات کو، سامعین کو، سامعات کو، جو لوگ بھی اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں، اس اجلاس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یہاں جمع ہیں جنت کے اندر بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کا جو مقصد ہے وہ گویا ایک طرح سے گویا ہی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ وہیں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے ہوئے گویا وہ یہ عہد کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی اطاعت و اتباع ہم سب کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اس کا پورا اسلام اسی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اس دنیا میں بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، بندوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے، بندوں کو اپنے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے سکھلانے کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے، ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے لوگ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کریں، اتباع کریں، پیروی کریں۔ ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے آخری نبی، سب سے لاسٹ پروفٹ جو دنیا کے اندر بھیجے گئے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو قیامت ہے، اور قیامت کا تصور آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لاسٹ دن ہوگا، آخری دن ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد میدان محشر برپا ہوگا، وہاں حساب و کتاب کے مرحلے آئیں گے اور سب کا حساب و کتاب ہو کر کے فائنل ڈیسیشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں رشد و ہدایت کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنا قرب، اپنی نزدیکی پانے کے لیے جسے بھیجا ہے، آخری نبی وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا کوئی بھی شعبہ
اسلام کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نبی کی اطاعت اور اتباع سے دور ہو، خالی ہو۔ ہر جگہ، ہر گوشے میں، چاہے وہ عبادات کے مسئلے ہوں، چاہے وہ سیاسیات کے مسئلے ہوں، چاہے وہ آپ کے معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے وہ تجارت کے مسائل ہوں، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، جوانی کا مسئلہ ہو، بڑھاپے کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، سونے جاگنے کا مسئلہ ہو، ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، واجب ضروری قرار دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف چند مخصوص مسائل میں ہم اللہ کے نبی کی پیروی کر لیں، اطاعت کر لیں، بقیہ دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں نہ کریں۔ ہر مسئلے میں ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ کیسے ہم کو نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ کے نبی کو ہم کو دیکھنا ہے۔ کیسے ہم کو وضو بنانا ہے، کیسے ہمیں ایمان لانا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیسے ہمیں اپنے گھر والے، یعنی زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر اللہ کے نبی پوری زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی، یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی پیروی ہر میدان میں کرنی ہے، ہر فیلڈ میں ہمیں اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے۔ اور اطاعت و پیروی کا مفہوم، پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتباع کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ طبیعہ عربی میں اس جانور کو کے بچے کو کہا جاتا ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی ماں کے دائیں بائیں، جب وہ ماں آگے چلتی ہے، جانور جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے لڑکھڑاتا ہوا بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے پیچھے چلنے والے، یعنی جو بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو عربوں میں طبیعہ کہتے ہیں، اسی سے اتباع بنا ہوا ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ یعنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی جو امت کے افراد ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر میدان میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ سرے منہ بھی ان سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت اپنے اوپر مصیبت کو بلانا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، فتنوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے عبادات سے لے کر کے اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے سیاسیات میں، اپنے لین دین میں، اپنے تجارت میں، سب چیز میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے اور اطاعت و پیروی کرے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں ہم اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ چند مخصوص مسائل میں ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں ہاتھ رکھا، پیٹ پہ رکھا یا سینے پہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی یا نہیں کہی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد کی نہیں کیا، ہم اس پہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ لیکن زندگی کے اور جو دیگر معاملات ہیں جہاں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت سے، پیروی سے بالکل دور ہیں، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہماری فکر نہیں جاتی، ہماری سوچ نہیں جاتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اے مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح سے سن لو، شیطان ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے لگا ہوا ہے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے نبی سے دور کر دے، اللہ کے نبی کی اطاعت و پیروی سے دور کر دے۔ اور آج وہ غالب ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی شیطان کو مغلوب نہیں کر سکتے، شیطان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے، نہ پا رہے ہیں، بلکہ شیطان ہمارے اوپر غالب ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، عقیدے سے لے کر، عمل سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر،
معاملات سے لے کر سب میں اللہ کے نبی کی مخالفتیں ہماری زندگی کا شیوا بن چکی ہیں۔ عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بہت سارے فاضل دوست بہادر علماء بھی اس مسئلے میں ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع سے جناب علی زبانی طور پر ہمارا دعویٰ تو ہوتا ہے، حقیقت میں ہم بہت دور ہیں۔ یہ اجلاس، یہ کانفرنس ہے احترام انسانیت، دنیا کو امن و شانتی کا پیغام، دنیا کو احترام اور عزت و تکریم کی دعوت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا، اور ہم کو اور آپ کو، اپنی امت کو اس بات کا درس دیا کہ میرے اس پیغام کو خود بھی عمل کرو اس کے اوپر، اور دنیا تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور احسان ہے کہ اس طرح کے جلسے منعقد کر کے ہم لوگوں تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگوں، صحیح دین پہ آؤ، صراط مستقیم پہ آؤ، صحیح راستے کے اوپر آؤ، جب تم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ یہی ہے کہ آپ کے ہر میدان میں پیروی کی جائے، عقیدہ آپ کا اسی طرح سے ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، صحابہ کرام کو بتلایا گیا، صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے امت تک اس دعوت کو، اس پیغام کو پہنچایا۔ آج ہم دیکھیں عقیدے سے لے کر اعمال، ہر جگہ ہمارے اندر اختلاف موجود ہے، فرقوں کے اندر بٹ گئے ہم، جماعت کے اندر تقسیم ہو گئے مسلمان، مسجدیں تک بانٹ لی، اللہ کے عبادات تک کو بانٹ لیا انہوں نے، عبادت و بندگی کے اندر بھی ہمارے اندر فرقے اور جماعتیں بن گئی۔ میرے عزیزوں، کیا اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے یہ زندگی ہم کو اسی لیے دی کہ ہم ڈیڑھ ہی کی مسجدیں اپنے اپنے مولویوں کے احکام کے اوپر عمل کر کے الگ الگ کر لیں؟ غور کرو مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے۔ اور بھارت کے مسلمانوں، آپ کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم چاروں طرف خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، کہیں ہماری مسجدوں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے گھروں کو بلڈوزر کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، کہیں ہماری بہن بیٹیوں کو موب لنچنگ کے ذریعے ان کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بھیس بدل کر دنیا کے اندر فساد پھیلا کر اور ہمیں بدنام اور رسوا کیا جاتا ہے، اپنی عورتوں کو نقاب پہنا کر زناکاریوں اور بدکاریوں کے اڈوں پر یا سڑکوں اور روڈوں کے اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورتیں اور مسلمان لڑکیاں ہیں جو زناکاری کروانے کے لیے پیسوں کے لیے لائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ ہم نشانے پہ موجود ہیں، ہر جگہ ہم خطرات میں زندگی گزار رہے ہیں، چاروں طرف سے شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ظالموں نے فتنے پیدا کیے، ظالم فتنوں فساد پیدا کر رہا ہے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے، ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کے در پہ ہے، ہمارے مدارس بھی خطرے میں، علماء بھی خطرے میں، ہماری داڑھیاں، ہماری ٹوپیاں بھی خطرے میں، ہماری ہر چیز خطرے میں ہے، باوجود مسلمان بڑی بے فکری کے ساتھ بغیر سوچے ہوئے فرقہ بندیوں میں اور تماشا گیر بنا ہوا اس دنیا کے اندر کھانے پینے کے اندر مست ہے۔ کیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد نہیں بتایا گیا؟ نہ پتہ ہے آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجلاس اسی موضوع کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اسی لیے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کے اندر بیداری پیدا ہو، شعور پیدا ہو، آگہی پیدا ہو، آپ کے اندر عقل آئے، عورتیں اپنے طرف غور کریں، مرد اپنے حساب سے غور کریں، اور مل جل کر کے اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی، اپنے قوموں کی، اپنی ملت کی اس طرح سے ان کو تحفظ دیں، اس طرح سے ان کی نگرانی کریں کہ شیطانوں کے دجل اور شیطانوں کے مکر و فریب سے دنیا کو بھی بچایا جائے، ملک کو بھی بچایا جائے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی بچایا جائے، اور دنیا انسانیت کو بھی احترام سکھلایا جائے، عزت کروائی جائے، تکریم بتایا جائے۔ یہ تمام سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا۔ لیکن افسوس، آج شیطان نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ شیطان ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں، دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، تم کسی بھی فرقے اور جماعت کے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کل کو تمہیں مرنا بھی ہے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، علماء کو بھی کھڑا ہونا ہے۔
जोहला को भी खड़ा होना है, आवाम को भी खड़ा होना है, मालदारों को भी खड़ा होना है, ताजिरों को भी खड़ा होना है, सियासतदानों को भी खड़ा होना है, बच्चों को, बूढ़ों, सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और याद रखो, एक एक लम्हे का जवाब देना है। डरो अल्लाह ताला से, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। दीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो सल्लल्लाहु, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैरवी का नाम है दीन। दीन इस्लाम तुम्हारी हमारी मर्जी का नाम नहीं है। दीन इस्लाम नबी की इताअत का नाम है। हर चीज में नबी की इताअत होगी, हर चीज में नबी की पैरवी होगी। शादी ब्याह से लेकर के अकीदे, अमाल, अखलाक, लेन देन, तिजारत, हर चीज के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पैरवी। बाद शयातीन हमारे बीच में आते हैं, जाहिल किस्म के, जुब्बे खुब्बे पहने वाले। जब हम उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे और नमूने की दावत देते हैं, और जब हम उनको ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक अपना अकीदा रखिए, कुरान के मुताबिक अपना अकीदा रखिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, आपके सहाबा के मुताबिक अपना अकीदा रखिए, अपने अमाल को रखिए, तो झट से फटाफट 10 किस्म के सवालात, शरारत, अपने कुफ्र को छुपाने के लिए, अपने बिदात को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, शैतानी गलादतों को छुपाने के लिए उल्टा आपके ऊपर एतराज करेंगे। बड़े आए सुन्नत की पाबंदी करने वाले, बड़े आए सुन्नतों की दावत देने वाले, ये देखो आप ये कुर्सियों पे बैठे हैं, क्या ये नबी की सुन्नत है? आपने ये स्टेज लगाया, क्या ये नबी की सुन्नत है? आप माइक में तकरीर कर रहे हैं, क्या नबी? आपने ये करा, आपने वो करा, दुनिया भर की जहालत वाली बातें। तुफ ऐसे मौलवियों पर, ऐसे शैतानी लोगों के ऊपर तुफ और अफसोस होता है, इन्होंने दीन को समझा ही नहीं। अजीजान मोहतरम, दुनिया को गुमराह न कर दिया जाए, दुनिया को हिलाकत और तबाही की तरफ न ले जाया जाए। इस हकीकत को समझा जाए, दीन और दुनिया क्या है, दीन इस्लाम को समझा जाए कि दीन इस्लाम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, और आपकी मुखालिफत करने का नाम क्या है, बिदअत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नई नई चीजों के इजाफा करने का नाम है बिदअत। मुसलमानों, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा, ये तालीम आपको हासिल करना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने बाकायदे इन तमाम सब चीजों का इल्म सीखना और सिखाना पड़ेगा, वरना याद रखिए हमें हिलाकत और तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबाही निजात का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबाही में हिदायत है। कोई भी अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे आप अजर और सवाब समझ के कर रहे हैं, कोई भी अमल अगर आप अजर और सवाब समझ करके कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उसमें नहीं है, याद रखिए वो इबादत नहीं, वो इताअत नहीं है, वो आपके लिए हिलाकत का जरिया, तबाही का जरिया है। इसलिए दुनिया वालों को ये बात समझने की, समझाने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कलमा पढ़ने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करने वाले, अक्सरों बेशतर बिदात के अंदर, अक्सरों बेशतर नबी की मुखालफत के अंदर मुलविस है। जबकि हम एक जिम्मेदार स्टेज के ऊपर खड़े होने के जिम्मेदार है, शख्स होने की हैसियत से हम ये बात आप हजरात की खिदमत में रखना चाहते हैं कि अहलुल हदीस का ये मनहज है, अहले हदीस का ये कि उनका अकीदा है, अहले हदीस का ये तरीका है कि ऐ दुनिया के लोगों सुनो, दीन रब के कुरान का नाम है। दीन या तो रब के कुरान का नाम है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का नाम है। इसके अलावा कोई चीज दीन हो सकती, बोलो, इसके अलावा कोई चीज दीन हो सकती? और दीन के अंदर किसी नई बात का इजाफा करना, किसी नई बात को जोड़ना और उसे बाइसे अजर व सवाब समझना, वो भी दीन, वो चीज हो सकती, वो भी दीन नहीं हो सकती। बल्कि उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बोलो बोलो, उसे बिदअत कहते हैं। दीन के अंदर ये माइक, इसे हम दीन समझ करके मुहतरम नहीं बोलते, ये माइक नहीं था तब भी हम दीन की बातें करते थे कि नहीं करते थे, बोलो। ये स्टेज नहीं था फिर भी हम दीन की बातें करते थे। ये दीन नहीं है,
یہ دین نہیں ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ہے کہ ہم مائک میں بول رہے ہیں تو بہت بڑا جو ثواب ملتا ہے. لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو آپ حضرات اس حقیقت کو سمجھیے، اپنے دین کو سمجھیے، اپنے اسلام کو سمجھیے کہ اسلام نام کس چیز کا ہے. اسلام ہمارے تمہاری سوچ کا، فکر کا نام نہیں ہے. اسلام خلاصہ ہے، نچوڑ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا. اسی کا نام سنت ہے. آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، یا صحابہ نے کیا اور آپ نے دیکھا اور خاموش رہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پسند فرمایا، جسے آپ نے اپنی زندگی کا زیور سمجھا، جس عمل کو، جس عقیدے کو، جس فکر کو، جس منہج کو، جس طریقے کو، اور لوگوں تک اس کو پہنچایا، جس اخلاق کو، جن معاملات کو، اسی کا نام دین ہے. ہمارا ہر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہی دعوت ہے اہل الحدیث کی، یہی دعوت ہے اہل الحدیث کی، یہی پیغام ہے اہل الحدیث کا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، رب کی مرضی چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، اور صحت چاہتے ہو، تندرستی چاہتے ہو، اپنے زندگی کو بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کر رہنا چاہتے ہو، تو آؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی چادر کے نیچے آ جاؤ، ان کی چھاؤں میں آ جاؤ، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مظہر بنا. اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العزت اسی لیے فرمایا کہ نبی کی مخالفت کرو گے، نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑو گے، نبی کے لائے ہوئے منہج اور طریقے اور دین کو اگر تم نے اس سے انحراف کیا، اپنے چہرے کو موڑا، تو تمہیں دنیا کے اندر کوئی عزت مل سکتی، کوئی عزت نہیں ملے گی، دنیا میں ذلیل رسوا ہو جاؤ گے. میں بہت احتیاطی انداز سے اپنے الفاظ کو بہت کنٹرول کر کے میں یہ بات بالکل برہنہ انداز میں نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن آپ سمجھو اس حقیقت کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور نبی کی امت بھارت کے اندر کہاں جا رہی ہے. جس کو دیکھو وہی اسلام 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 اسلام. کون سی اسلام کی بات تم کر رہے ہو بھائی؟ وہ اسلام جو تم نے بنایا ہوا، وہ اسلام جو رسول اللہ کا لایا ہوا، وہ اسلام کہاں ہے؟ وہ دین کہاں ہے جس کے اوپر نبوت کی مہر لگی ہے؟ سر سے لے کر پیر تک بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پیر تک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے، نبی کی سنتوں کی مخالفتیں قدم قدم پہ کرتے ہوئے، ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان اور نبی کی طرف منسوب سمجھتے ہیں. یاد رکھو، کھلی سی بات ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ باتیں واضح طور پر دنیا والوں کے سامنے رکھ دی. ایمان ہی نہیں ہو صحیح درست ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان ہی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ایمان ہی نہیں صحیح ہے اس کا جو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس کا تابعدار نہ بنا لے جو میں لے کر کے آیا ہوں، جس کے اوپر میری مہر ہے. سوچیے، آپ غور کیجئے، مسلمانوں غور کرو. اور میں اپنے مسلمان عام بھائیوں سے زیادہ میں اپنے دیش کے مولویوں کو یہ مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ سمجھ ہے کہ اگر اس امت کے علماء سدھر گئے اور صحیح راستے پہ آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ امت سدھر جائے گی. کیونکہ لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے مسجدیں بانٹی ہیں، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ میرے فرقے کی، اسی فرقے. یہ سب مولویوں کی بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں. اقبال نے کہا تھا بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز. ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی نئی مخلوق. کیا کرشمے، کیا جلوہ بازیاں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور آپ ہیں ٹٹو بنے ہوئے اسی کے اوپر. بہت سارے مسلمان
دین کو اللہ کی طرح قسم مسخرہ بنا رکھا ہے. اعوذ باللہ استغفر اللہ. مولویوں سدھر جاؤ، مولویوں سدھر جاؤ. آپ سے درخواست، اللہ کے لیے سدھر جاؤ. اے مدرسوں کے اندر خرافات اور شرکیات اور بدعات کی تعلیم دینے والوں، اور ممبر و محراب اور اسٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے جھوٹی کرامات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے کھڑے ہوئے بد باطل کفر اور شرک پہ مبنی، جاہلیت پہ جہالت پہ مبنی باتوں کو بیان کرنے والے ملاؤ سدھر جاؤ. اللہ کی قسم تم تو جاؤ گے بغیر توبہ کیے جہنم میں اگر مر گئے. اپنے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تمہارے ساتھ جائے گا. اور میرے عوام بھائیوں بہنوں، دین کو سیکھو، اسلام کو سیکھو. یہ فتنوں کا دور ہے، ہر دور میں شیطان نے کوشش کی ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے رب سے چیلنج کیا، اللہ سے چیلنج کیا. میں ضرور لام تاکید نون ثقیلہ تاکید در تاکید. علماء سمجھتے ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ مجھے اجازت دے، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم یعنی تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے نیچے سے آ کر کے ان کو میں گمراہ کروں گا. انہیں میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. اور آج نہیں، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی چنگاریاں آج نہیں، بلکہ یہ شرار روز ازل سے ہی دنیا کے اندر فتنے پھیلا رہے ہیں، اور آج بھی یہ فتنے موجود ہیں. اے میرے وہ بھائیوں جو عالم نہیں ہو، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا اور میں ان کو جانتا ہوں، آج ہی بات ہو رہی. عالم نہیں ہے بیچارے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، رشتہ داریوں میں جاتے ہیں تو سبزی بھاجی کھاتے ہیں. کہا گیا گوشت، کہنے لگے آپ لوگ وہابی ہو، وہابی کا ذبیحہ ہمارے یہاں حرام ہے. وہابی کا ذبیحہ ہمارے یہاں، بولو وہابی کا ذبیحہ سمجھتے ہو؟ یعنی وہابی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مرغا بکرا کیا ہے؟ بولو یار، بولو یار. بھئی ساتھ دو گے تو میں بولوں گا، نہیں ساتھ دو گے تو میں اپنی جگہ لے لوں گا. ہاں ایسا بولو زور سے، پتہ چلے میں زندوں میں بول رہا ہوں، کوئی قبرستان میں نہیں تقریر کر رہا ہوں. ہاں بگلہوا میں بول رہا ہوں. بگلہوا اتفاق سے میرے گاؤں کا بھی نام بگلہوا ہے اور سفیر الدین کے گاؤں کا بھی نام بگلہوا ہے. ہم نے کہا یار یہ تو بگلہوا ٹکرا رہا ہے، تو بگلہوا میں تقریر ہو رہی. لیکن اب یہ ہے کہ میں قاضی بگلہوا کو ہوں، ان کا گاؤں جو ہے یہ گرانڈ بگلہوا ہے، حاجی بگلہوا. اللہ تعالیٰ حاجی سب کو بنائے بھائی، بولو آمین. یہ شہرت گڑھ کے اس پار ہیں، ہم شہرت گڑھ کے اس پار ہیں، اور انشاءاللہ اس پار والے اس پار ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی توحید کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں ایسے رہو، زندوں میں رہو، زندہ بنو، بالکل ایسا مبہوت ہو کر کے دیکھ رہو. سمجھو ذرا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، خالو ہیں، مرغا ذبح کرو نہیں کھاتے، بکرے وہابیوں کا نہیں کھاتے. حالہ ان بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اور اتفاق سے جس گاؤں کا نام انہوں نے بتایا، اس گاؤں میں یہ بندے ناچیز، میں نے ان سے کہا ان کو گمراہ کرنے میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہے. ایک زمانے میں ہم بھی وہاں جایا کرتے تھے، 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح ٹھونک دیا کرتا تھا. میں لے بیٹا جیسا تیرا مال ویسا میرا فاتحہ، جیسا تیرا کھانا ویسا میرا فاتحہ. واللہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے کتنے بدھو بنو گے یارو، میں سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے سامنے یہ سب ننگے نظر آ رہے ہیں، ننگے. میں دلاداری کی بات نہیں کر رہا ہوں. سمجھو اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے. جو شیطان چھپا ہوا ہے ان جبے اور ان دستار کے پیچھے، واللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں نے دیکھے ہیں یہ راہیں میری یہاں سے لے کے دیکھے والی. اس علاقے میں زمانے جاہلیت میں میرا دور، یہاں ایک استاد ہے، اس کا مزار بھی بنا ہوا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا.
جس کے ہاتھ پیر چوما کر دیا جناب علی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، فطروں میں ہو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہی آزمائش کے لیے بنائی ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سمجھو، رب کے قرآن کا نام اسلام ہے، نبی کے فرمان کا نام اسلام ہے. نجات یہی ہے. آپ کے خواہشات، آپ کی چاہت، اس وقت تک آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے لائے ہوئے اس دین کی پیروی جب تک آپ نہیں کرو گے، تابعداری نہیں کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چلا چلا کے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور عوام میں یہ شیطان چلا چلا کے کہہ رہا ہے یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے. کتنی دفعہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے ہمارے منہ سے. ہم جب بھی نبی کا نام لیتے تب بھی کیا پڑھتے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اب ہمارے کچھ بھائی مسلمانوں کو شیطان نے صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کے لیے انگوٹھے پہ لگا دیا. نہ صلی اللہ نہیں، انگوٹھا چوم ہو گیا صلی اللہ. شیطان نے کس کو گمراہ کیا؟ کون گستاخ؟ سمجھو ذرا حقیقتوں کو، صحیح دین پہ آؤ. جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو دین نبی کائنات نے پیش کیا، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو. وہ رب کا قرآن ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے اصل دین. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی وجہ سے اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو تو گارنٹی جنت میں جانے کی، اور جنت ہی میں جانے کی نہیں، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی. نبی کے ساتھ ایک تو جنت میں جانا، ایک نبی کی مرافقت حاصل ہوگی، نبی کی صحبت حاصل ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ کن کے ساتھ وہ ہوں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیے، جن کے اوپر انعامات ہیں. جو آپ نماز میں پڑھتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہوں پر چلا جن کے اوپر تیرے انعامات ہیں، تو نے انعام کیے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا وہ انعام کن کے اوپر ہے؟ اللہ من انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کے جو انعامات ہیں نبیوں پر ہیں، صدیقین پر ہیں، شہداء پر ہیں، صالحین نیکوکار لوگوں کے اوپر ہیں. تو جب آپ اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے، شہداء کے ساتھ رہو گے، صالحین کے ساتھ. اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی ہمارا احترام ہوگا، دنیا اور آخرت کے اندر بھی ہماری عزت ہوگی. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس کے بھیانک اور خطرناک انجام سے آج ہم دو چار ہیں. اگر آپ واقعی فلاح چاہتے ہو، اگر آپ واقعی کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ واقعی دنیا کے ٹکر لینا چاہتے ہو، اگر شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا چاہتے ہو، باطل سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو، تو سنو، آپ کو سر سے لے کے پیر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گا. کیا بات تھی، نہتے تھے. کبھی بھی اللہ کی قسم کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، صحابہ ہوں تابعین ہوں، ان کے پاس نہ اتنی دولت تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ہتھیار تھے، نہ ہی لڑنے بھیڑنے کے پاس ان کے پاس طاقت و قوت تھی، نہ ہی ان کے پاس
ظالموں کے مقابلے میں افرادی قوت تھی، نہ مالی قوت تھی، نہ اسلحے کی قوت تھی، کوئی قوت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہر میدان میں جہاں گئے اللہ نے انہیں فتح یابی عطا فرمائی، کامیابی کے جھنڈے گاڑ گاڑ کر کے آئے۔ پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کا عمل تھا، ان کا اخلاق تھا۔ وہ تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر، مرد ہوں یا عورتیں، ذرا ذرا سی بات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جناب علی وہ پلکیں نہیں جھکاتے، پلکیں نہیں اپنی کھولتے تھے نبی یا اٹھاتے تھے جب تک اللہ کے نبی کے فرمان نہ سن لیں۔ اتنے پیروکار اور اللہ کے نبی کے اتنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اچانک آواز پڑی کان میں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کہہ رہے ہیں ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا جہاں لوگ اپنے جوتے چپل نکالتے ہیں، وہیں حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ فلانا آدمی کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا کہ بیٹھ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہا تھا، ابھی دروازے پہنچا تھا، میرے کان میں آواز آئی، مجھے کیا معلوم آپ کس کو کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے، آپ کی آواز آئی، میں نے سنی اور میں ہی چوتوں کے اندر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ سوچا ابو ہریرہ اگر اگلا قدم تو نے بڑھایا تو مسجد نبی نہیں بلکہ نبی کی مخالفت تو کرتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ پیروی تھی، اطاعت۔ آج ہم اب بھی آئینہ رکھ رکھ کر کے اپنے چہروں کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیں، دائیں بائیں ہم خود اپنے سرا پہ غور کر لیں، اپنے لباس پر غور کر لیں، اپنے چہرے میں کہ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے طور اور طریقے، ہمارے اعمال، ہماری تجارت، ہماری بزنس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ سوچو، غور کرو۔ دین صرف آمین رفع الیدین یا ہاتھ پہ نیت باندھنے کا، سینے پہ نیت باندھنے کا نام نہیں ہے۔ دین حلال و حرام بھی سمجھنا ہے آپ، دین لوگوں کا احترام، لوگوں کی عزت بھی کرنی ہے، دین اپنے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، کسی نے اگر ایک بالشت زمین بھی اپنی کسی بھائی کی، دوست کی، رشتہ دار کی، یا گاؤں یا بستی والے یا علاقے کی، یا کسی اجنبی کی، کسی کی بھی، غیر مسلم کی، مسلم کی، کسی کی بھی ایک بالشت زمین بھی ظلمن اگر کسی نے لی ہے، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا اور اللہ کے سامنے وہ حاضر کیا جائے گا۔ سوچ لیں آپ، ہمارے گاؤں میں ہی زیادہ تر میڑیں چھاٹی جاتی ہیں، چکروٹ کاٹ کاٹ کر کے میڑ بنا دی گئی، جہاں بیل گاڑیاں جاتی تھیں آج انسان کا چلنا مشکل ہو گیا، ایک دوسرے کے نشانات تبدیل کر رہے ہیں۔ معاملات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کہاں گئے؟ اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عزت چاہتے ہیں؟ بولو چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ دولت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو؟ سنو، اللہ کے تعالیٰ نے اپنی قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، دوست بننا چاہتے ہو، تو صرف دعویٰ داریوں سے کچھ نہیں، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعوے کرتے رہو ہم عاشق رسول ہیں، عشق نبیہ کبھی نبیہ، عشق نبیہ کبھی نبیہ، لگاؤ نعرے، لگاتے رہو، لگاؤ ٹھمکے، ڈھول اور تاشے اور تازیے اور شدے اور علم اور چبوترے اور 11ویں 12ویں کے جھنڈوں پر لگاتے رہو، کرتے رہو، اللہ کی قسم جوتے کھانے سے نہیں بچو گے، ہر جگہ جوتے کھانوں سے نہیں بچو گے، پیٹے جاؤ گے، ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے، لیکن جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب اعلان کر دو، تم اللہ کی خوشی چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اتباع کرو، نبی کے سنتوں کی اتباع،
نبی کے طریقے کی اتباع. نبی نے شادی کیسے کری، اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی، کتنا جہیز لیا کہ نہیں لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا تعلق کیسا تھا، آپ کے نمازوں کا طریقہ کیا تھا، آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ سے میل جول کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کیا تھا، کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، کتنے گھونٹ میں سانسوں میں پانی پیتے تھے، کیسے آپ چلتے تھے، کیسے بازاروں میں رہتے تھے، خرید و فروخت، یعنی ساری چیزیں. فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا. ہے اللہ جس سے محبت کرے، یہ بتاؤ وہ دنیا کا کوئی مقہور ذلیل ہو سکتا ہے دنیا کا؟ اللہ جس سے محبت کرے گا اسے اللہ رب العزت رفعت و بلندی عطا فرمائے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی کی پیروی کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. چلو خلاص، تمہارے گناہ بھی معاف ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ انعام ہے، یہ برکتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. نبی کی سنت کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. جس نے میری سنتوں کو محبوب سمجھا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. او محبت کے دعوے دارو، وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اپنی مرضی چلاؤ، اپنے اپنے ملانوں کی مرضی چلاؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے سیدنا عمر فاروق اعظم جس گلی سے گزرتے تھے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا تھا، اور ان کا رتبہ اور مقام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. یہ مقام تھا. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کا سر مبارک ہماری گود میں ہوتا تھا، نبی ہمارے آنگن میں ہوتے تھے، آرام فرماتے، اور آیت کریمہ عمر کے اشارے پر ہمارے آنگن میں اترا کرتی. یہ رتبہ تھا حضرت سیدنا عمر کا. ایک دفعہ یہودیوں کے ہاں گئے، توریت کے کچھ نسخے ملے، لے کے آئے، مسجد نبی میں نبی کے سامنے پڑھنے لگے. رخ انور کے اوپر سرخی چھا گئی، چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. حضرت سیدنا ابو بکر نے دیکھا اور کہا عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت قومك. ابو عمر تیری ماں تجھے گم کرے، ارے ذرا نبی کے چہرے مبارک پہ دیکھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ. فوراً گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کی عبادت پر، اللہ کے دین پر، اسلام پر اور اللہ کے نبی کے اوپر میں راضی برضا ہوں. کیا غلطی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتحوکون انتم کما، اے تم کیا تم ٹامک ٹوئیاں مارنے والوں لوگوں جیسے ہوتے، جیسے کما تحوکت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ ٹامک ٹوئیاں بھٹک رہے ہیں، مار رہے ہیں، جیسے وہ بھٹک رہے ہیں جیسے تم بھی بھٹکنے والے. سنو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو میری پیروی کے سوا، اور بولو میری پیروی کے سوا انہیں بھی چارہ نہیں. موسیٰ اگر زندہ ہو کر کے آ جائیں. آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو میرے اطاعت اور اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب بتاؤ، نبی جنتی ہیں، نبی کلیم اللہ ہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں بھی میری پیروی کرنا پڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نبی کو پیروی کرنا پڑے، نبی کے مقابلے میں جب تمام ادیان کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی کا حکم نہیں چل سکتا، تو بتاؤ کسی امتی کا حکم کیسے چلے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے عزیزان شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ بھی میں آج جب میں تقریر کرنے کے لیے پہلے آ رہا تھا تو میں نے یہ قصہ بتایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علاقے میں ایک دفعہ جلسہ ہوا تھا، تقریر میری ہی چل رہی تھی، کسی شیطان نے اڑا دیا کیا فلانے گاؤں میں چوری ہو رہی ہے، گاؤں والوں اپنے گاؤں کو سنبھالو، پبلک بھاگنا شروع کر۔ یہ پھدیدے، یہ فلیتے شیطان چھوڑتا ہے۔ ابھی بھی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی اپنے دین کو آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پہچانیے شیطان کی حرکتوں کو، یہ شیطان لعین ہے، یہ مردود ہے، جو آپ کو اس طرح سے افواہوں کے پیچھے لگا کر اور ہوا کر کے اس عظیم اجلاس کو جو کامیاب ہے الحمدللہ، ابھی تک کامیابی، آخری مقرر ہمارے ہیں موجود ہیں جو آپ کے انتظار، میرے انتظار میں ہے کہ میں نکلوں اور وہ آپ کے سامنے آئیں۔ آخری مقرر بیٹھے، شیطان کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہے، وہ بیچارہ تو خبیث نہیں ہے، وہ بہت بڑا ملعون ہے، مردود ہے، اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگ کہیں واقعی معراج ربانی کی باتوں پہ عمل نہ کرنے لگے، واقعی اگر لوگ صحیح راستوں پہ آ گئے تو پھر تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، جہنم ہی جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، اس شیطان مردود کی باتوں پہ کان نہ دھرو، یہ شیطان کے گندے بندے لوگ ہیں، دندے ہیں، شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور میں عمر کی بات کر رہا تھا عزیزان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے فرمایا کہ کیا تم مسلمین کی طرف بھٹکنے والے یہود و نصارہ کی طرف؟ تو جب نبی کا نہیں چل سکتا دنیا میں اور کس کا فتویٰ چلے؟ اس لیے اپنے نبی کی اطاعت کرو، پیروی کرو، نبی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا من ابا، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری سنتوں سے منہ موڑے گا، اس نے گویا انکار کیا، خود ہی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس لیے میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش اور درخواست ہے کہ اپنے نبی کو فالو کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کی سنتوں سے محبت کرو، اپنے گھر کو، اپنے آنگن کو، اپنے بازاروں کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو نبی کی سنتوں سے آراستہ اور پیراستہ کرو، خود اپنے جسم کو نبی کی سنتوں کا پیکر بناؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، رفتیں نازل ہوں گی، رب تعالی آپ کے اوپر رحم فرمائے گا اور مرنے کے بعد آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے رہنے سہنے کو، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ جلسہ اور یہ کانفرنس کروائی ہے، اللہ تعالیٰ دامے درمے قدم سخنے جن بھائیوں اور بہنوں نے اس میں شرکت کی ہے، اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا محبوب بندہ بنا، سب کو صراط مستقیم عطا فرما، سب کو نبی کی سنتوں کا پیروکار بنا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔